وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ توبہ کیا ہے؟ التوبہ عربی زبان میں تاب یتوب توبا وتوبتا وتابتا ومتابا سے ہے، جس کا مطلب ہے گناہ کو چھوڑ دینا، جس کا مطلب ہے نادم اور پریشان ہونا، جس کا مطلب ہے متوجہ ہونا، جس کا مطلب ہے بخش دینا، جس کا مطلب ہے دوبارہ مہربان ہونا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، نادم اور پریشان ہو جاتا ہے اور قلب و قالب سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دوبارہ اس پہ مہربان ہو جاتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں۔ الاغر المزنی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤ، توبہ کر لو، میں ہر روز 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ ذات اطہر، وہ ذات مقدس جس جیسی ذات اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، وہ اگر 100 مرتبہ توبہ کرتی ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، تو آج انسان سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اس کو تو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ روزانہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، میرے دل پر بھی پردہ اور بوجھ سا آ جاتا ہے، میں اس بوجھ کو کیسے دور کرتا ہوں؟ میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں مجلس میں بیٹھ کر۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بات پر اتفاق ہے کہ مومنوں پر توبہ کرنا فرض ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسی لیے جو توبہ نہیں کرتا اس کو ظالم قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے۔ ظلم کس پہ کرتا ہے؟ اپنی ہی جان پہ کرتا ہے۔ توبہ نہیں کرے گا، کل قیامت کو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی قبولیت کی شرائط کو بھی سمجھا دیا۔ اس وقت تک توبہ نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور کہے میں توبہ کر رہا ہوں، مقصود شہرت ہو، ناموری ہو کہ بڑی دعائیں کرتا ہے، ایسے بندے کی توبہ کیسے اللہ قبول فرمائیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے خلوص نیت، اللہ کو راضی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بعد ایک ضروری بات بیان کر دی، اللہ رب العزت اس بدعتی کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا۔ تیسری شرط الاعتراف، انسان اقرار کرے، اعتراف کرے کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ بندہ مومن جب اعتراف کر لیتا ہے، اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ جب انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تبھی اس کی توبہ ہے۔ اگر گناہ بھی کرتا جائے اور توبہ کے الفاظ بھی اپنی زبان سے بولتا جائے تو ایسی توبہ تو نہیں ہوتی۔ پانچویں شرط یہ ہے انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو، نادم ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شرمندگی یہ بھی ایک توبہ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تو نادم ہو جاؤ اور توبہ کر لو، کیونکہ توبہ یہ ہے الندم والاستغفار، شرمندہ ہو جانا اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جانا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان عزم کرے، العزم علی اللہ یعود فیہ، اے اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب انسان عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کرے۔ جب فرشتہ نظر آ جائے اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے،
تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں جب تک موت کی گڑگڑاہٹ نازل نہیں ہو جاتی۔ جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ 8ویں شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ یہ اس وقت تک دروازہ کھلا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ جس کو موت آ جائے اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو گئی۔ تو موت سے پہلے پہلے توبہ کی جائے۔ 9ویں شرط یہ ہے توبہ کی قبولیت کے لیے انسان کو بری مجالس چھوڑنی چاہیے۔ برے دوست، برا معاشرہ، بری مجالس، اس کو ترک کر دے۔ 99 لوگوں کا قاتل ایک پادری کے پاس پہنچا اور کہتا ہے حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ اس نے کہا 99 جانوں کو ضائع کر دیا اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے تلوار نکالی اور اس کو بھی مار دیا۔ 100 کا قاتل کسی نیک انسان کے پاس آیا، اس سے پوچھا حل من توبہ، کیا میری توبہ ہے؟ کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن سنو فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، یہ بستی چھوڑ دو۔ وہ شخص نکلا، راستے میں اسے موت آ گئی، گر گیا۔ اللہ کے نورانی فرشتے آئے، اس کی روح قبض کی ملک الموت نے۔ وہ فرشتے جو اس روح کو جنت میں لے جانے والے تھے وہ بھی موجود ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے وہ بھی موجود ہیں۔ فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا، وہ کہیں یہ توبہ کر کے آیا ہے، اس کو جنت میں لے جانا ہے، دوسرے کہیں نہیں اس نے کوئی عبادت تو کی نہیں ہے، یہ کیسے جنت میں جائے گا۔ اللہ نے ایک اور نورانی فرشتہ بھیجا کہ فیصلہ کرواؤ، ان دونوں کے درمیان نیک لوگوں کی بستی اور برے لوگوں کی بستی، ان دونوں کے درمیان پیمائش کرو۔ اس کا جسد خاکی جن لوگوں کے قریب ہوگا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنہوں نے پیمائش کی اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کی طرف ایک بلشت قریب تھا، فیصلہ ہو گیا کہ یہ جنت میں جائے گا۔ ارشاد ربانی ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذین اذا فعلوا فاحشہ، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون، پھر دوبارہ وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، جو عزم کر لیے اس پہ پختگی دکھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت توبہ قبول کرتے ہیں اس شخص کی جس شخص کی نیت خالص ہو، بدعت کو چھوڑ دے، اقرار کر لے، اعتراف کر لے، شرمندہ ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے، عزم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، موت کی غرغراہٹ سے پہلے، قیامت سے پہلے، موت سے پہلے توبہ کرے اور برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان شرائط کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔